ایک اللہ رب العالمین کا ایسا تو کامل مرشد تھا جس کے لاکھوں کروڑوں مریدین تھے. کیا تھے؟ لاکھوں کروڑوں مریدین تھے. اب اس پیر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کے مرید کتنے؟ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ ان کے مرید کیا ہے، لاکھوں میں. تو پیر صاحب نے پتا ہے کیا کہا کہ میرے مرید جو ہے نا وہ 7 ہے یا 6 ہے یا 5 ہے بس. اب ان لاکھوں مریدوں میں سے پیر صاحب نے کہا ہے کہ میرے کتنے مرید ہیں؟ صرف اور صرف کیا ہے؟ 4-5 ہیں بس، اس کے علاوہ میرے مرید نہیں ہیں. اب لوگ حیران ہو گئے، یہ تو واقعے کے خلاف ہے. پیر صاحب آپ کا شہرت آپ کی ایسی ہے کہ ہر کوئی آپ کا مرید ہے اور آپ سے بیعت ہے، اتنی محبت کرتا ہے. تو پیر صاحب نے کہا کہلانے کو تو یہ لاکھوں سارے کہتے ہیں کہ ہم پیر صاحب کی مرید ہیں، لیکن جو حقیقی میرا مرید ہے وہ یہ 4-5 جو میں نے تمہیں بتایا بس وہی ہے. کہا کیسے؟ کہا کہ آزمائش کے لیے تم چلے جاؤ، اب مریدوں کے پاس جاؤ اور کہو کہ پیر صاحب کو جو ہے نا تمہارا جگرا چاہیے، ضرورت ہے. کیا ہے؟ جگرا چاہیے. اب جو ہی مریدین کے پاس گئے اکیلے میں، کہا کہ پیر صاحب کو تمہارے جگر کی سخت ضرورت ہے، بس ٹکڑا سا چاہیے، تھوڑا سا. کیا چاہیے؟ ٹکڑا سا چاہیے، تھوڑا سا. حاجت بڑھ گئی ہے، مرشد کے لیے تو جان بھی قربان ہے، اب کیا کرو؟ تھوڑا سا ٹکڑا جگر کا چاہیے. تو کافی ایسے مریدین جو جان لٹانے کی بات کرتے تھے اس ٹائم کیا ہے؟ پیچھے ہٹنے لگے. نہیں جی، جگر کون دے سکتا ہے؟ ہم تو جگر نہیں دے سکتے، ہمیں اپنی جان بچانی ہے، جان سب سے زیادہ پیاری ہے، مر نہیں سکتے. پیر صاحب آپ کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جگر نہیں دے سکتے. چلو یار، آپ نہیں دے سکتے، اپنی اولاد میں سے کسی کا دے دو. 4 اولاد ہیں، 4 بچے ہیں، تو اگر ایک کا دے دو، اگر ایک مر بھی گیا 3 تو سلامت ہے، ایک کا ہی دے دو. نہیں جی، ہمارے اولاد جو ہے وہ بھی ہمیں بڑی محبوب ہے، ہم اولاد کا بھی جگرا نہیں دے سکتے. تو کرتے کراتے سب لوگوں نے انکار کر دیا کہ پیر صاحب آپ اور کچھ مانگ لیں، ہم جان بھی دے دیں گے، لیکن یہ تو آپ سچ مچ کی جان مانگ رہے، جگرا مانگ رہے، ہماری اولاد کی جان لینے والی بات آ گئی. یہ نہیں ہوگا، ہم سے پیسے لے لیں، مزدوری کروا لیں، ہمیں پورا دن جو ہے نا کھیتوں میں چھوڑ دیں، آپ کے نام کا جو ہے نا ہم کام کرتے رہیں گے. لیکن یہ تھوڑا مشکل ہو گئی. لیکن جن کو کہا تھا نا پیر صاحب نے کہ یہ میرے جو 4-5 یہ مرید ہیں، گئے ان کے پاس کہ ہاں کہاں سے آؤ؟ کہا کہ میں تمہارے پیر سے کی طرف سے آیا ہوں. کیا سے آیا ہوں؟ تمہارے پیر صاحب کی طرف سے آیا ہوں. کہا کہ صد مرحبا، پیر صاحب کی طرف سے آیا ہوں. ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھ چوم لیے. کہا کہ یہ درے مرشد سے آئے ہوئے، ان کی بات ہی کیا ہے، ان کی بات ہی نرالی ہے. کہا کہ ہاں بتاؤ پیر صاحب کا کیا ایسا پیغام ہے؟ کہا کہ پیر صاحب کو جو ہے نا تمہارے جگر کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ تمہارے جگر کی ضرورت ہے، بس ٹکڑا سا چاہیے تم پیر صاحب کو. تو وہ عقیدت مند ایسے تھے. کہا کہ کتنے چاہیے؟ کہا کہ ایک چاہیے. کہا کہ پیر صاحب نے بتایا کہ فلاں مرید کا لے کر آنا؟ کہا کہ نہیں. پیر صاحب نے کہا بس جگر کا ٹکڑا لے کر آؤ. تو وہ جو عقیدت مند تھے نا وہ آپس میں تنازع ان پر متنازع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ پیر صاحب کے لیے میں اپنا جگر دوں گا، میں دوں گا. سب لوگ جو ہے نا اس بات میں لڑ رہے تھے. وہ جو 4-5 پیر صاحب نے کہا یہ میرے مرید ہے، وہ لڑ رہے تھے کہ نہیں پیر صاحب کے لیے میرے جگر کا ٹکڑا کاٹو، میرے لیے کاٹو. اب یہ لڑنے لگے تو سامنے والے نے کہا، دراصل اس نے پھر تھوڑی بات گھمائی، دیکھوں بلا اپنے تحت تو وہ قربانی دے دی، اولاد کے تحت دیتے یا نہیں دیتے. کہا کہ تمہاری اولاد کتنی ہے؟ کہا کہ الحمدللہ کسی کا 2 بچے، 3 بچے، 4 بچے. کہا کہ پیر صاحب نے مجھے جیسے یاد پڑ رہا ہے اولاد کا کہا تھا. تو انہوں نے کہا ہمارے 4-5 بچے ہیں، سب کے ٹکڑے ٹکڑے لے جاؤ، مرشد کو جس کا ٹکڑا چاہیے ہوگا وہ دے دے. پیر صاحب نے کہا دیکھو کہلانے کے لیے تو لاکھوں مرید کہتے ہیں کہ ہم اس کے مرید ہیں، ہم اس کے، یہ ہمارا مرشد ہے، یہ ہمارا پیر ہے، لاکھوں مریدین ہیں، لیکن حقیقی مرید وہی ہے جو پیر صاحب کی مانے. ہاں کہلانے والے تو بہت سارے کہلاتے ہیں، بھئی ہم اپنے اس پیر صاحب کی مرید ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن کہلانے والے نہیں. مضبوطی سے وہ کر کے بھی دکھائیں کہ پیر صاحب نے جس طرح کہا ہے وہ اس پر عمل پیرا ہونا ہے.